بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وطن عزیز پاکستان اس وقت جن حالات کے شکار ہے، میں آج 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر فضل و کرم کا معاملہ فرمائے، اور یہ جو بارشیں اور ژالہ باری ہے، ان بارشوں کو ہمارے لیے رحمت کا سبب بنا دے، زحمت کا سبب نہ بنائے۔ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر کسی کو انفرادی اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری حالت جو ہے وہ بڑی عجیب ہے، نفسا نفسی ہے، اور جن چیزوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں متوجہ کیا ہے، ان سے ہٹ کر ہم نامعلوم کس طرف چل پڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا انفرادی طور پر بھی ہم اپنی اصلاح کریں، اور اجتماعی طور پر بھی اپنے امور ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، خلافت راشدہ کا نظام جس کے لیے یہ وطن بنا تھا، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور قائد اعظم محمد علی جناح سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کا منشور و دستور کیا ہے، آپ کا آئین و قانون کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا وہ ہمیں 1350 سال پہلے مل چکا ہے۔ اس میں انصاف سب سے پہلا عمل ہے۔ جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو اپنے پہلے خطبے میں، جو کہ بہت مختصر سا ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تو میں حق پر رہوں، انصاف کے ساتھ رہوں، تو میری اطاعت کرنا، اور اسی طرح فرمایا کہ تم میں سے جو کمزور ہے وہ آج سے طاقتور ہے، اور جو طاقتور ہے وہ آج سے اپنے آپ کو کمزور سمجھے۔ اللہ کے بعد حکومت، اور حکومت سے پہلے عدل، انصاف، قاضی، وہ عوام اور ریاست کے امور کی اصلاح کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ شرعی جو اصول قاضی اور مفتی کے لیے بتائے جاتے ہیں، وہ تو یہ ہے کہ حالات کا، موسم کے حالات کا بھی قاضی اور مفتی پہ اثر نہیں ہونا چاہیے جس دن وہ فیصلہ کرے۔ ہماری تاریخ ہے کہ ہمارے عدل کے ایوانوں میں بیٹھنے والے بہت سے قاضی، جج اخبار کا مطالعہ بھی نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اب جدید دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، آپ خبروں سے دور نہیں رہ سکتے، آپ حالات کا، آپ کو ادراک، فہم، پریشر، سب کچھ آپ پر آتا ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، اور میں اس بات کو ہمیشہ عرض کرتا آیا ہوں کہ ہمارے ایک جو قاضی القضات کہہ لیں یا چیف جسٹس کہہ لیں، جن کا نام، جنہوں نے اپنا خود نام بابا رحمتیں رکھا تھا، جس طرح انہوں نے سوموٹو ایکشن کے نام پر بے دردی سے اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کیا، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، نہ اس سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس وقت بھی عرض کرتے تھے اور آج بھی عرض کریں گے کہ عدل کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے افراد کو جو آئین اور قانون اور دستور اور اللہ کا حکم کہتا ہے اسی پہ عمل کرنا چاہیے، اپنی ذات کو انہیں آگے نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہے، یہاں یہ ہوا ہے۔ یہاں جسٹس منیر صاحب کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے
یہاں باقی بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور پھر اب تو عدل کا نظام اور اس کے معاملات اس قدر تلخ بات ہے کہ وہ جو ایک مثال دی جاتی تھی کہ دادا کیس کرے پوتے کو جا کے اس کا فیصلہ ملتا ہے، اب تو پڑپوتے کو بھی نہیں ملتا۔ ہمارے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو ایوان میں تفصیل پیش کی ہے کہ کتنے کیس پینڈنگ ہیں، ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہے، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ گزشتہ 8-10 ماہ سے یا جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے، ہماری عدلیہ ساری کی ساری سیاسی مقدمات پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ اب میرا سوال ہے کہ جس شخص کو ضمانت ملنی چاہیے تھی اور ان 8-9 ماہ میں اس کا کیس ہی نہیں لگا، تو اس کا کیا قصور ہے؟ اور اس کے سامنے اور اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے وہ لوگ جن کی وجہ سے یہ ضمانت کا عمل تاخیر سے چلا گیا، یا جس نے بری ہونا تھا اور اس کا فیصلہ ہونا تھا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے تھے جب وکلاء ہڑتال کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کی ہڑتال تو آپ کے مطالبے کے لیے، لیکن آپ کے کلائنٹ کا کیا قصور ہے؟ اس غریب کو کیوں آپ نے امتحان میں ڈال دیا ہے؟ یہاں بھی یہی حال ہے کہ سارا دن اگر سپریم کورٹ، ہائی کورٹس، نچلی والی کورٹس سیاسی مقدمات سنتی رہیں گی، تو جو اصل مقدمات ہیں، بیچارے لوگ جیلوں میں ہیں، یا کوئی ECL میں ہے، یا کسی کی جائیداد کا مسئلہ ہے، یا کسی کا بینک اکاؤنٹ ہے، یا کوئی اور ہے، وہ کہاں جائے گا؟ مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر 9 ماہ پہلے کسی کا کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو اور وہ روپے اور ڈالر کا معاملہ ہو، تو اب دیکھ لیں کتنا فرق آیا ہے۔ کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پہلی بار دیکھا کہ ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جس میں جو عدلیہ کا ایک مقام اور احترام ہے وہ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ماضی میں بھی 2-3 واقعات ہماری تاریخ میں ہیں جہاں عدلیہ تقسیم ہوئی، لیکن جو موجودہ ہم تقسیم دیکھ رہے ہیں، ایسی تقسیم ہم نے پہلے نہیں دیکھی۔ تمام جج صاحبان ہمارے لیے بہت محترم ہیں، جن کو یہ منصب ملا ہے، وہ اس منصب پہ بیٹھے ہیں، وہ اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، اس کا جواب ایک دن انہیں اللہ کے دربار میں بھی دینا ہے۔ وہ کس کے لیے استعمال ہوئے، ماضی میں کیا ہوا، یہ سب قوم کو اب یاد ہے، قوم بھولتی نہیں ہے، اور حقائق قوم کے سامنے رہتے ہیں، حقائق سے فرار بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ ملک ایک آئین کے تحت چلنا چاہیے۔ یہ آئین بڑی مشکل سے بنا ہے، اگر آج ہم اس آئین کو دوبارہ بنانے چلیں تو یہ نہیں بن سکے گا، اور اس آئین نے ہی پاکستان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اگرچہ بعض غیر ذمہ دار لوگ اپنی خواہشات کے پورا نہ ہونے پہ یا ناراضگی کے اوپر وطن عزیز پاکستان کے تقسیم کی یا ٹوٹنے کی بات کرتے ہیں، ایسے غیر ذمہ دار لوگوں کو اللہ کا خوف بھی کرنا چاہیے اور قوم سے بھی ڈرنا چاہیے۔ یہ درست ہے، ہمارا وطن کا ایک حصہ ہم سے جدا ہوا، اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جغرافیائی طور پر وہ ہم سے بہت دور تھا، اور اس میں ہمارے دشمنوں کو موقع ملا، چونکہ اس کی سرحدیں ہندوستان سے لگتی تھی، اور وہاں جو کھیل کھیلا گیا وہ تاریخ کا حصہ ہے، اس پر بات بھی ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ لیکن یہ پاکستان
ان حالات میں آ جائے گا جن میں اس وقت ہے، یہ بھی کسی نے نہیں سوچا تھا۔ آج وہ کسان جس نے گندم لگائی ہوئی ہے یا فصل لگائی ہوئی ہے اور وہاں پر ژالہ باری ہو رہی ہے، وہاں پر بارش ہو رہی ہے، اس کا حال جانیے کیا ہے، اس کی پریشانی جانیے کیا ہے۔ اسے غرض نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد کیا ہو رہا ہے، کون سے جج صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ تو اپنی فصل کی تباہی پہ پریشان ہو رہا ہے۔ وہ جو آٹے کے لیے لائن میں لگا ہے، اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ ہماری اکابرین کیا کر رہے ہیں، وہ تو سارا دن آٹے کے لیے کھڑا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے تو پھر قوم کو بحرانوں سے نکالنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں اپنی عدلیہ سے، اپنے جج صاحبان سے، کہ وہ آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ملک اور قوم کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس بحران کو جو پیدا ہوا ہے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنی اناؤں کو قربان کرنے کے لیے ہماری سیاسی قیادت، مذہبی قیادت کو بھی تیار ہونا چاہیے، اور ہماری عدلیہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے بعد وہ ہیں جن کے پاس قوم نے انصاف کے لیے جانا ہے، اور اگر وہاں سے بھی اچھی آوازیں نہ آئیں اور وہاں سے بھی ایسی تفریق سامنے آئے تو وہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ محترم جناب چیف جسٹس صاحب، محترم جناب وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، عمران خان صاحب، پی ڈی ایم کی قیادت، کب آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے؟ اب مسئلہ سیاسی قیادت کا نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں درست کی ہیں کہ گرینڈ ڈائلاگ، تمام سٹیک ہولڈر بیٹھیں، ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو مزید بحرانوں میں ہم چلے جائیں گے۔ انتخابات کب ہونے ہیں، کس طرح ہونے ہیں، یہ بغیر مذاکراتی عمل کے ممکن نہیں ہے۔ کس طرح میں بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اگر آج الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے کہ وہ 30 اپریل کو ہی ہوں گے، یا تو جو فریق ہارے گا وہ تو مانے گا ہی نہیں۔ اس وقت اتنی انتہا پسندی سیاسی ہو چکی ہے کہ کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر یہی صورتحال ہے تو پھر الامان والحفیظ، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ بعض اوقات تلخیاں کم کرنے کے لیے بڑے ہوئے قدم بھی واپس لیے جاتے ہیں۔ اس کی کوئی مناسبت آج کے حالات سے نہیں ہے، لیکن ہمارے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب لکھا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مشرکین مکہ معترض ہوئے کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو آپ کا تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے کہا، فرمایا کہ رسول اللہ کاٹ دو، تو انہوں نے کہا میرے ہاتھوں میں یا رسول اللہ اتنی طاقت نہیں ہے۔ کہا ادھر محمد ابن عبداللہ کر دو۔ سب کو معلوم تھا، کسی کو کوئی شک نہیں تھا۔ اسی طرح جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جب فتح مکہ ہوئی آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ طائف میں پتھر مارنے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کی کہ اے اللہ
میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ میں نے چند مثالیں اور بہت سے واقعات ہیں تاریخ میں۔ اب کرنا کیا ہے؟ کیا اسی طرح یہ تصادم رہے گا؟ ملک مزید تصادم کی طرف جائے گا؟ ذرا آپ دیکھیں اس تصادم کی کیفیت کا نتیجہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کس طرح سلوک ہمارے ساتھ کر رہا ہے۔ ہمارے دوست، ہمیں بڑی امید ہے انشاءاللہ، اور اطلاعات بھی یہی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اور ہم مالی بحران سے انشاءاللہ نکل آئیں گے، اس وقت جو حالات ہیں اقتصادی مالی بحران سے۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے، یہ وطن ہم سب کا ہے۔ اور ایک اور بات بھی میں ساتھ ساتھ عرض کروں، اور وہ ہے ہمارے رویوں میں تلخی۔ قرآن نے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے نہ پکارو۔ آج آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا، اس میں سیاسی کارکنان حتیٰ کہ قائدین کی جو گفتگو ہے وہ کس قدر افسوسناک ہے۔ ایک دوسرے کے لیے جو جملے استعمال ہو رہے ہیں وہ کسی بھی صورت درست نہیں ہے۔ میں نے اس حوالے سے ہمیشہ دیکھا کہ ہماری جو صف اول کی قیادت تھی وہ ایک دوسرے کا بڑے احترام سے ذکر کرتی تھی۔ یہ تلخیاں عمران خان صاحب کے اسلام آباد دھرنے سے شروع ہوئیں، جہاں سے اوے کا لفظ شروع ہوا۔ اگرچہ ماضی میں بھی تلخ واقعات ہیں لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں۔ یہ تسلسل اس وقت سے جاری ہے، اور پھر اب باقی جماعتوں نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی ڈائلاگ کی بات کی ہے، وزیر داخلہ نے بھی کی ہے، وزیر دفاع نے بھی کی ہے۔ اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ مذاکراتی عمل کے لیے اپنی اناؤں کو قربان کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب سے بھی ہماری یہ درخواست ہے، اور پی ڈی ایم کی قیادت سے بھی، کہ اس جنگ و جدل سے کیا ہوگا؟ آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، قوم بحرانوں میں ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ رمضان المبارک میں افطاری کے لیے کوئی نظام ہو یا آٹے کی لائنیں ہوں، قوم کا کیا حال ہو چکا ہے۔ قوم آپ سب سے امید کرتی ہے اتفاق کی، اتحاد کی، محبت کی، رواداری کی، اور مسائل کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔